میں بعض اوقات بہت حیران ہو جاتا ہوں، اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں حضرت معاویہ کے نام پہ، اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں. کائنات میں شاید یہ اکیلا انسان ہو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جس کے خلاف اتنے جھوٹ بولے گئے کہ آج تک کس کے خلاف اتنے جھوٹ نہیں بولے. ایک بندہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، ہم اس کے ساتھ چند میرے ساتھ کالج کے حضرات نوجوان ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں، اور وہ بندہ ہے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے. ایک تو وہ وقت تھا کہ علی کے مقابل میں ایک طلقاء میں سے ایک طلیق جس کو حضور نے بھیڑیں اور گائے دے دی تھی کہ چل ان کو چرا کر کم از کم ہمارے اپنے شر کو دور کر. اور وہ حدیث عبداللہ ابن عباس کی یاد رکھنے کے قابل ہے جس کے کچھ بدماش تعویلیں کرتے ہیں. ابن عباس کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا کہ معاویہ کو ذرا بلاؤ. کسی مقصد سے آپ نے بلایا، وہ گئے اس کے پاس، وہ کھانا کھا رہے تھے، کہا کہ کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. وہ گئے اور جا کر کہا کہ وہ کہہ رہے کھانا کھا رہے. حضور نے پھر انتظار کیا، اور حضور کے یہاں سے یہ بات کہی جا چکی تھی کہ اذان اور اقامت میں اتنا فرق رکھو جس میں آدمی کھانا کھا لے، وہ تقریباً 15 منٹ کا فصل. تو حضور نے انتظار کیا، یقیناً 15 منٹ کے لگ بھگ انتظار کیا ہوگا. پھر عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ جاؤ اب بلا کے لاؤ. عبداللہ ابن عباس پہنچے تو پھر ان کو یہ جواب دیا، کہہ دو کہ کھانا کھا رہے. حضور پر کیا گزری ہوگی کہ حضور کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور حضور بلائیں تو نماز توڑ دو، حضور کے پاس پہنچ جاؤ. یہ مقام ہے نبی کا. لیکن دوسری مرتبہ پھر حضور نے انتظار کیا، کس طرح صبر کیا ہوگا اور کیسا غصہ آپ کے دل میں ہوگا. لیکن تیسری مرتبہ عبداللہ ابن عباس کو پھر 10-15 منٹ کے فصل سے 45 منٹ سے وہ شخص کھانا کھا رہا تھا، اور پھر بھیجا تو جواب ملا کہ کہہ دو کہ کھانا کھا رہے. اب آپ سوچئے کہ وہ نبی جو سب کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتے تھے، جنہوں نے عفو درگزر کا معاملہ وحشی کے ساتھ کیا، ہند کے ساتھ کیا، اکرمہ کے ساتھ کیا، ابو سفیان کے ساتھ کیا، آپ نے اس وقت بددعا کے جملے کہے، فرمایا اللہ کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے، اللہ کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے. یہ بددعا تمام مورخین اس سے متفق ہیں، یہ بددعا قبول ہوئی. اگر حضور نے کوئی دعا کی تھی جن کے حوالے دیتے ہیں کچھ مکار اور شاطر قسم کے مولوی جو ثابت نہیں ہیں، تو وہ قبول نہیں ہوئی دعائیں، جیسے اور بہت سو کے بارے میں نہیں قبول ہوئی. یہ بددعا قبول ہوئی. تمام مورخین متفق ہیں کہ دن بھر میں 7 مرتبہ معاویہ کھانا کھاتے تھے، پیٹ نہیں بھرتا تھا. یعنی نبی کی جو بددعا تھی وہ ایسی لگی کہ عمر بھر یہ حالت رہی. جبکہ پیٹ کے بارے میں نبی نے فرمایا، ہدایت دی ہے کہ کھانا 1/3 پیٹ کھاؤ، 1/3 پیٹ پانی کے لیے رکھو، 1/3 پیٹ سانس کے لیے رکھو. اور یہ فرمایا حضور نے سب سے بدترین برتن جو بھرا جائے وہ پیٹ ہے انسان کا. ظاہر ہے کہ جو نبی خود عمل ایسا کرتا ہو، سب کو یہ تلقین کرتا ہو، اس کی زبان سے یہ نکلے کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے اور یہ بددعا قبول ہو، اور اس کے بعد کچھ بگڑے ہوئے شاطر عیار شیطانی مولوی یہ کہیں کہ یہ حضور کی دعا تھی کہ زیادہ کھائیں. تو اب ایسے لوگوں کی عقل پر بھی ترس آتا ہے اور ان کی آخرت پر ڈر لگتا ہے، اور اتنے بے حیا اور بے شرم کیسے ہو جاتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی تمام سنتوں کو توڑتے مروڑتے ہوئے اپنی زبان سے لاف و گزاف بکتے ہیں. تو یہ تو صاحب ان کا حال تھا. جب میں وہاں پہنچا، تیسری سے چوتھی بات میں نے اس کی دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن جھوٹے آدمی کو منہ پہ جھوٹا کہو تو کہاں جھوٹ مانتا ہے وہ، نہیں کوڑ تو پیا مرے نے. اب کیا ہم جواب دیں گے؟ جھوٹ کو پکڑنے کے لیے بھی تو کوئی طاقت چاہیے نا. تو میں نے جب اس کی 2-3-4 باتیں سنی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے. یہ دوست مجھے کہہ رہے تھے کیا سچ کہہ رہا ہے؟ سچ حضرت معاویہ ایسے تھے؟ تو میں نے سوچا اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو اسے کہو تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، لے آ حوالہ سوالہ تو اس کے پاس ہوگا نہیں، کیونکہ جھوٹے کے حوالے اللہ کے حوالے، وہ اللہ کے حوالے ہوتے ہیں. حوالے شوالے اس کائنات پہ، اس دھرتی پہ نہیں ملتے. یہ پکی بات ہے، میری زندگی کا تجربہ گزرا ہے. کیسے کہ نا حوالہ جی ابھی کھیسا قیامت تک انہیں پیو ہی نہیں کھیسی، آپ ڈھونڈتے رہو، پھر یہ کام بہت مشکل ہے. میں نے کہا یہ طریقہ نہیں، آج ذرا دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ایک سائڈ بدل کے. میں نے اس کو کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ، واہ زبردست واہ. انہوں نے کہا ہاں نا. انہوں نے سینہ مزید چوڑا کیا. پتہ ہے بات کیا تھی؟ بات یہ تھی، وہ کہہ رہا تھا حضرت معاویہ بدھ والے دن جمعے کی نماز پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. بکریاں دکھن بھیڑا کو، بھیڑا دکھن بکریاں.
حضرت معاویہ بہت ہلی بار جمعے کی نماز پڑھیں گے اور ہمارے بندے کرتے نہیں نہیں کوڑ ہے. اب اس کو جھوٹ ثابت کرنا تو بڑا مشکل تھا. تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا جی بالکل بالکل بدھ والے دن پڑھاتے تھے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس نے منہ اٹھا کے ہمارے دوستوں کا ہوں مان گیا تھا تھوڑا مولوی مان گیا ہے. تو لوگ کہہ رہے تھے ہیں صاحب. میں صبر صاحب مجھ سے بات ہے, ان سے کیا کہتے ہو, میں مان گیا ہوں آپ سچ کہہ رہے ہیں بدھ والے دن پڑھاتے تھے. کہتے ہاں نا. میں نے کہا جی. تھوڑا سا ٹائم گزرا نا, تھوڑی سی خاموشی ہوئی. میں نے کہا اس کی بھی ایک وجہ ہے. ہاں وہ کیا وجہ ہے؟ بڑی ایسے توجہ سے اس نے کان لگے, اسے نہیں پتا اس کا پاؤں کہاں پھنس رہا ہے. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتوار والے دن جمعہ پڑھاتے تھے. تو حضرت معاویہ نے سوچا جمعے سے 2 دن آگے انہوں نے جمعہ پڑھا دیا ہے, تو میں جمعے کے بجائے بدھ کو پڑھ لوں, 2 دن پیچھے جمعہ پڑھانا شروع کر دو. اب بندہ تو پھنس گیا ڈائریکٹ. مجھے تو جھوٹا نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ میں نے اسے جھوٹا نہیں بلکہ سچا کہا تھا. ہاں بھی سچ بول رہے ہو. تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ کتنا لکھا بھی ہے, کہاں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ؟ تو میں نے اسے کہا آپ تو بہت سچے آدمی ہیں, حوالوں سے بات کرتے ہیں. جو حوالہ آپ نے دیا وہ سچی کتاب کا ہے جھوٹی کا؟ اور جی سچی کا ہے. کتاب شتاب ہائی تک ہو نہیں نا اللہ میں, سچی کتاب کا ہے. تو میں نے کہا جی اسی کتاب کے 2 صفحے پیچھے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے بے اتوار والے دن حضرت علی پڑھاتے تھے. تو ذرا وہ کتاب گننا پیچھو صفحے ڈو کاٹ کے میں نیچے دکھے سا. میں نے کہا لے آؤ کتاب پیچھے میں دکھا دوں گا, اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو مجھے کہنے لگا میں تو صحیح میں کوڑ مارا ہے. تو میں نے کہا میں نے کون سا سچ بولا ہے؟ گرمی کو گرمی میں رہندی ہے, لوہے کو لوہا کپیندا ہے, کوڑ کو کوڑ کپیندا ہے. تو جو جھوٹ بولے نا پھر اس طرز پہ اسے جواب دے, پھر اس کو سمجھ آئے کہ میں نانی یاد رکھے سی بھی دلیل آدھے کہ کوئی